میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا، تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی، ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے، شیطان مروا رہا ہے ہمیں، کروا رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے، ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے، معافی چاہیے موت سے پہلے پہلے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی. موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے بڑی نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے، اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں، خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں، ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، زندہ تھے، ان کے پاس میں لے گیا. میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دیا. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس، کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا، بڑا فائدہ ہو، لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں. اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے؟ شرم آ رہی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کل توبہ کر کے گیا تھا، رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ہے ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ، پان، نسوار، چرس، جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی؟ توبہ کی توفیق. توبہ کی توفیق ایسے ملی، کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو. اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا. میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو ہمارا، کیونکہ دوست تھا نا اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اتنی بحث ہوتی نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس، میں جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی، میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا، وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی، وہاں نئی سڑکیں بچھی تھی، آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے، احمدیت سے، میری توبہ. میں نے کہا اللہ نے کیسے ہدایت دی بھی، کیا ہوا؟ کہہ رہے یار جس قادیانی نے ناظم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار، وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا قادیانی ہو جاؤ، اور میں ویزے کے لالچ میں، اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا. اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ. اندر بیٹھا ہوا ہے، میں باہر ہوں، نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا، دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو، جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں، خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. کہہ رہا 50 سال کا ینگ آدمی، ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لو، کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے، کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے، کیونکہ دوستی تھی نا، جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں، کہہ رہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے، پوری سب آگ میں، اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کا خیال پیدا ہوا نا، جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش. کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ نسوار چھوڑ، حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے لیکن اس نے کہا میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا، تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا. تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا، یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے، یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. کہ خود بتاتا یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا. کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی، کہیں سے انٹی گزر رہی ہوں گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف، یہ وہاں چیخ رہا ہے نا، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں.
خیر ہم نے بیعت کرا دیا, اب توبہ طائب کر لی اس نے, تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل رو دھو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی ہے بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے, اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.